یہ تھے قاری محمد آدم فریدی چشتی صاحب، جو بڑے ہی پیارے آرٹسٹن انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ تو اب بلا تمہید میں حضرت صاحب کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ نے اپنے جاگنے کا ان کو ثبوت دینا ہے۔ ان کو یہ نہ کہنا پڑے کہ سبحان اللہ کہیں، بلکہ ہم خود ہی ان کی ایسی مہمان نوازی کریں کہ ان کا ادھر بار بار آنے کو دل کرے کہ یار وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، ہم نے ان کو مایوس نہیں کرنا۔ الحمدللہ سبحان اللہ کی صدا آپ لگاتے رہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث سنا کر وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور لے کر جائیں گے۔ تو جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں، میں ان سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم وہ آگے تشریف لے آئیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، مولا جو بھی پیچھے بیٹھے ہیں جتنے قدم آگے آئیں، ان کو آقا علیہ السلام کے روضے کی اتنی قرابت مل جائے۔ اور بلا تمہید میں حضرت صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب، آپ خانے وال سے آپ تشریف لائے ہیں۔ الحمدللہ جب آپ ان کا خطاب سنیں گے آپ کے دلوں کو بہت خوشی ہوگی۔ تو ایک حدیث بیان کر کے میں حضرت صاحب کے حوالے کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا عرض کی کہ یا باری تعالیٰ آج میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو رب نے فرمایا ہے جبریل مانگ، شرماتا کیوں ہے؟ آقا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں تیرے حبیب کو ملنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے جبرائیل پہلے بھی تو ملتا تھا۔ جبریل نے عرض کی نہیں باری تعالیٰ آج میں اپنی اصلی حالت میں ملنا چاہتا ہوں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی اصلی حالت 360 پروں کے مالک، اور ایک پر اپنا بچھائیں پوری روئے زمین کو تیس نیس کر دیں۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا جا جبریل میں نے تجھے اجازت دی کہ تو جا میرے محبوب کو اپنی اصلی حالت میں مل لے، جب جبریل گئے آقا علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب آرام فرما رہے تھے، پیاری کملی اوپر اوڑے ہوئے تھے۔ آقا کو آواز آئی اے پیارے حبیب جاگ جا۔ عرض کی یا مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہے میرے حبیب آج تو بھی اپنی اصلی حالت میں آ جا۔ مولا آج کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آج جبریل اپنی اصلی حالت میں آ رہا ہے۔ اے محبوب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی اصلی حالت میں آ جا۔ ہوا کیا؟ جب جبرائیل علیہ السلام مکے کی حدود میں پہنچ گئے، کیا کہتے ہیں؟ رب فرما رہے جبریل جا۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رب العالمین میں کیسے جاؤں؟ رب نے فرمایا جبریل تو خود ہی تو کہہ رہا تھا کہ میں تیرے محبوب کو اپنی اصلی حالت میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں مولا میں کیسے جاؤں تیرے حبیب کے پاس جو نور مجھے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جانے دے رہا تھا، آج وہ نور مجھے مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ یعنی پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نور علی نور بن کے آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اپنی نعروں کی گونج سے حضرت صاحب کا استقبال کیجئے، اور میں میک ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، لبیک۔ غازی صاحب کا جو آخری نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ جب آپ نے اپنے گلے میں پھندا ڈالا تو جلاد کو یہی فرمایا کہ میں نے دو نعرے لگانے، ایک نعرہ تکبیر اور دوسرا اپنے آقا کا کہ لبیک یا رسول اللہ۔ تو آپ نے بھی میرے ساتھ غازی صاحب کے اس نعرے کو دہرانا ہے کہ لبیک۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ بھی اس نعرے میں شامل ہو جائیں، لبیک 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 لبیک، جرأت و بہادری، جرأت و بہادری، لبیک
لبیک لبیک. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکم. بھائی ہلو تھلے پہ جو بھائی جانا. ومن تكن برسول الله نسبته إن تلقه الرشد في أجامها تجيب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حسنین کے دو نین پہ سونین قربان. سبحان اللہ. حسنین کے دو نین پہ سونین قربان. سبحان اللہ. سونین تو کیا چیز ہے کونین قربان. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مغفرت قبول فرماوے. تواڈے میرے سمیت حضور دا کوئی غلام خالی نہ جاوے. اللہ سب دیاں جوڑیاں رحمت نال بھر. جتنی دیر تسی انتظار فرمائیے اللہ کرے جلدی مدینہ پاک نصیب. زینت القرآ استاذ القرآ حضرت علامہ قاری محمد اعظم صاحب فریدی دامت برکاتہ القدسیہ حکم فرمایا. نفس نفیس تشریف لے گئے وعدہ میں حاضرہ. حضرت قبلہ قاری محمد عالم نقشبندی صاحب حکم فرمایا کہ مسلک میں دو چار باتاں قرآن حدیث کی روشنی کرنی ہے. میں بھی کوشش کرنی ہے کہ قرآن حدیث لیکن میری یہ کمزوری ہے بھائی سبحان اللہ تو بغیر میرے تقریر ہے. تے انشاءاللہ میں حاضر ہویا تواڈے دامن وچ کچھ پان واسطے تے کچھ دعاواں لین واسطے. عبادت دے لائق صرف اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے.
مالک خالق رازق رؤوف رحیم قدیم حکیم ازلی ابدی سرمدی حی و قیوم ذات ہے. ساری کائنات دا ذرہ ذرہ اس دا محتاج ہے، وہ کسے دا محتاج. ان القوت للہ جمیعہ، ساریاں طاقتاں دا خالق اللہ غفور الرحیم ہے. ساڑھے ارباں خرباں گناہاں دی کرن دے باوجود انہیں کدے روزی بند نہیں. یہ ہوتا ہے بندے آج کرتے ذرا توجہ تسی میرے پاس رکھ لیجیے، میں قرآن حدیث پڑھنا ہے، نقص مطلبی کرنا نہیں پڑھنا. بندے آج کرتے یا رب اغفر لی قد اذنبت، یا اللہ میں گناہ کیتے میں بخش. فتقول الملائکہ یا رب لیسا لذالک اہل، فرشتے آخر یا اللہ انہوں نہ بخشی. کنی باری نے توبہ کیتی ہے پھر توڑ دیتا ہے، اے بخشن جان دے قابل نہیں، انہوں نہ بخشی. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكِنِّي أَهْلٌ لِذَالِكَ، اے بخشے جان دے قابل نہیں، میں خدا تو بخشن دے قابل. شیطان کہنے لگا وَعِزَّتِكَ أَنَا أُلْوِ النَّاسِ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، مولا تیری عزت دی قسم میں تیرے بندے نو گمراہ کراں گا. اللہ پاک نے فرمایا کدوں تک کرے گا؟ کہنے لگا جب تک تیرے بندیاں دی روح تیرے بندیاں دے جسم میں رہے گی میں گمراہ کراں گا. اللہ پاک نے فرمایا میرا فیصلہ سن لے، وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی ما ازال اغفر لهم استغفرونی. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنی عزت دی قسم، جلال دی قسم، بلند مقام دی قسم، جتنے تک میرے بندے بخشش مگدے راہ سے میں خدا ہی بخشیں دارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاک ذات آپ رو رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پاک عمر جی سونے کیوں رو دے؟ سرکار میں اسلام بڑی دیر نال قبول کیتا ہے کہ کچھ عرصہ میرا تواڈے قدموں تو دور گزرے. اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ عمر تو میرے معبود کی غلامی دیر نال کیوں آئے، کی جواب ہے؟ فوراً جبریل سلام پیش کیتا، سونے اللہ سلام دیندا ہے، نال کہندا میرے محبوبہ اے سونے عمر پاک نو آکھدے اور روے نہیں، اذا صلحنا مع عبد لم نسأل منہ شیئا، اسی کسی بندے نال سلو کر لئیے تو پچھلی پوچھ پریت نہیں کرتے. ماشاءاللہ دیکھو میں سچیاں حدیثاں پڑھنیاں تے جنی دیر بہن حدیث بات ہی پڑھنی قرآن بھی پڑھنی کوئی دو چار سادیاں گلاں انہوں نے کرنی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی اتنا سبحان اللہ ڈلا میں ادھی تقریر بھول گئی. اچھی آواز نہ سبحان میں گولڈ شریف دا ساکھا سبحان اللہ تو بغیر دا ساڑھی دماغ والی بیٹری بھی چارج نہیں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شفاء القلوب ذکر اللہ. اور فرماتے ہیں دلان دی شفا چاندے ہو رب دا ذکر کرو. سخیاں دا علاقہ ہے، چلو میں جھولی اڑ کے خیرات منگ لینا. کس چیز دی؟ کہ رات نو سون لگیاں بیٹا یا بیٹی دی ذمہ داری لگا دیو کہ میرا بیٹا کوئی کیبل وی سی آر نہیں چلے گا، ایک رکوع قرآن دا پڑھ دیو تاکہ سارے گھر والے قرآن سن کے سو جائیے، پتہ لگے یہودی عیسائی دا گھر نہیں نبی دے غلام دا گھر ہے. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے الصلاة علیہ امحق للذنوب من الماء البارد للنار. حضور فرماتے ہیں ٹھنڈے پانی نال آگ اتنی جلدی نہیں بجھدی جتنی جلدی میرے درود نال تہاڈے گناہ مٹ جان. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے من ذکر اللہ فی سواد اللیل نور اللہ قلبہ و قبر. حضور فرماتے ہیں جڑا رات دے اندھیرے پہ کے رب دا ذکر کرے اللہ دا دل بھی روشن کر دے دی قبر بھی روشن. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القبور مملوءة بالظلمات انورها بصلاتي علیکم. حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا
تواڈیاں قبراں اندھیریاں نال بھریاں پیاں میں دعاواں منگ منگ کے تواڈیاں قبراں روشن کر امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ اعین اہل السنہ حضور نے فرمایا حسن حسین تسی جنتی جواناں دے سردار بھی ہو سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک روشن ہو جاؤ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے من عمل للآخرہ کفاہ اللہ امور الدنیا حضور فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے کام آخرت واسطے کرے او دے سارے دنیا دے کماں دا ضامن خود خدا بن جاگ رہے ایک تاسا سنیاں دی بڑی کمزوری ہے بھئی جس مسلک والے کوئی پوچھو دیوبندی کوئی پوچھو گا میں سچ وہابی کوئی پوچھو گا اسی سچے شیعہ کوئی پوچھو اسی سچے مرزائی کتے کوئی پوچھو گا اسی سچے ہیں یہ سنی کوئی پوچھو بھی کون سچے ہیں اللہ کو پتہ ہے کون سچے ہمیں کوئی پتہ ہے پروگرام ہے بھائی وہ جھوٹے ہو کے کہتے ہیں اسی سچے ہیں تو اسی سچے ہو کے کہتے ہو پتہ نہیں کون سچا ہے روح زمین تے حق جماعت جماعت اہل سونے نے جڑی آیت پڑھی ہے مفسرین 6 لاکھ حدیثاں دا حافظ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت فرما رہے ہیں کہ یوم تبیض وجوہ اگے تفسیر کر رہے ہیں اے وجوہ اہل سنت قیامت والے جنہاں دے چہرے چمکنے نو سنی ہونے دے صاحب یہ بلکہ امام سونے امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین پاک دے بیٹے علی پاک دے پوترے رسول پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے حضرت امام زین العابدین پاک کو پوچھے آگیا کہ سونے توڑے نانا جان نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 ٹولہ ہویا میری امت 73 ہونے کلہم فی النار اللہ واحدہ سارے جہنمی ایک جنتی حضور اس جنتی دی نشانی تا دسو سرکار دے نواسے نے جڑی نشانی دسی فرمان لگے کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی جماعت میرے نانے دا زیادہ ذکر کرے گی اوہ جماعت جنتی سبحان اللہ تکبیر محمد یار یار حاجی خواجہ خدا سبحان اللہ میں نے سونے نے اشارہ کیتا کہ شادیاں گلیں کرنی شادیاں کرنی چشتی صاحب کی کتنی اکھے جی ہے تسی اذان نال صلاۃ پڑھ دیو اذان تے صلاۃ دا کوئی جوڑ ہے میں کہا جی تسی بڑے مولوی میں طالب علم اتنی وڈیاں مجارتاں نہ پاؤ میں صرف اتنا پوچھنا مولوی جی تسی جمے تواڈے کانے چ اذان آئی ہے اکھے امی کہندی آئی ہے میں کہا تواڈا تے اذان دا کوئی جوڑ ہے کہ تواڈے کانے چ اذان آ جاوے تو باعث برکت ہے جے اذان نال درود رل جاوے تو ہن کیوں کمی ہے سبحان اللہ اور ویسے اگر تسی تھوڑی تصدیق کرو نا یہ جڑے مولوی آج آزان نال درود و سلام نہیں پڑھن دیندے جس لئے بجلی والیاں مدانیاں کوئی نہ تے ماما بہنا ریڑ کے ہتھاں نال ریڑک دیاں انہاں مولویاں دیاں نانیاں دادیاں ریڑکیاں تے بھی درود پڑھ سبحان اللہ اور نانی تیری ریڑ کے تے درود پڑھے تو بانگ نال نو پڑھن دینا کوئی حاجات تے جے ریڑ کے تے درود پڑھن نال مکھن نو لسی نو چٹورے نو تے مدانی نو کچھ نہیں ہویا تا بانگ اچھی برکت دیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں جی تسی حدیث پاک پڑھو مکھدی مسلم شریف بخاری پاک میں درجے کی کتاب ہے سیاست دی سردار کتاب ہے باب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول حضور فرماندے جس لئے مؤذن نو سنو جیڑا لفظ مؤذن کہے اذان دے تسی او دا جواب دیو اوہ لفظ کہو جس لئے اذان ختم ہو جاوے ثم صلوا علیہ فانه من صلى علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ثم صلوا علیہ الوسیلہ فرما اذان ختم ہوئے اذان والی دعا بعد پڑھنی ہے میں محمد دی ذات پہ درود پہن سبحان اللہ مولی محمد زکریا سہارنپوری تبلیغیاں دا بڑا بستر آلیاں دا او دی کتاب فضائل درود شریف او آدھا ہے کتھے کتھے درود پڑھنا چاہیے نال کہندہ ہے اندل آزان آزان دے نال بھی پڑھو سبحان اللہ میں کیا
ساڑھے اتے اعتراض پیچھے کرو پہلے اپنی منجی تلے ڈگورا پھیرو سبحان اللہ کہو گے تو گال لگے ایک حدیث سونے دی نظر کرنا انہاں مہینوں حدیث سونی سنائی میں انہاں نے سونی دی نبی پاک علیہ السلام کو پوچھیا گیا کہ سونے کہ تہاڈا نور کتھے رہے بڑا اہم سوال کہ حضور تخلیق تو بعد تہاڈا نور کیڑی جگہ تے سرکار نے فرمایا ساجدہ نوری للہ تعالی فی کل حجاب الف سنہ فرمایا اللہ دی عظمت دے ہر پردے چ میرے نور نے 1000 سال سجدہ کیا اللہ دی عظمت دے پردے کتنے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج والی رات سرکار تشریف لے گئے ایک پردہ اٹھدا اللہ دی عظمت دا او دے پیچھے لکھاں پردے تے ہر پردے تے لکھاں جلوے خدا دی قسم دنیا چ کوئی آلہ کوئی نہیں جڑا اللہ دی عظمت دے پردیاں نو گن سکے نتیجہ کی نکلیا اللہ دی عظمت دے ہر پردے چ حضور نے 1000 سال سجدہ کیتا ہے اللہ دی عظمت دے پردیاں دی حد کوئی نہیں نبی دے سجدیاں دی بھی حد رب سونے جیسا معبود کوئی نہیں کملی جے والے جیسا سونا حافظ بڑے سبحان اللہ تو صدقے جا کنجریاں نچ دیاں پیوں تے بڑھڑے ٹریکٹر تے چڑھ دیں بھئی نظر نہیں پہنے سبحان اللہ دی راضی کو کہتا پہ اونچی آواز نہ سبحان اللہ بینیان فرماندہ ہے اللہ دینا آمنو وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب زندہ باد تلاوت اچھ کچھ نہ ہوئے باقی ہمیں کچھ ہو گئے تلاوت اچھ کچھ سبحان اللہ تسی ذرا توجہ میری طرف امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو طہرت قلوبکم ما شبیتم من کلام ربکم حضور فرماندے ہیں جے تواڈے دل پاک ہوندے تسی قرآن پڑھ دے رج دے ہی نہ سبحان اللہ معلوم ہے جے دل کرے قرآن پڑھا وہ دل پاک امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل آیت فی القرآن درجت فی الجنہ و مصباح فی بیوتکم حضور فرماندے ہیں قرآن دی ہر آیت جنت دا ایک درجہ ہے تو آنے گھران دی روشن اے بجلی تے فانوس تے مرکری تے ٹیوب لائٹن نال تیرا گھر روشن نہیں ہونا قرآن نال گھر روشن لیکن ناراضی نہ ہونا وہ بھی جاؤ گے تو میں تواڈی خاطر بڑا لمبا سفر کیا کل زور تو بعد میں تلگن تو بھی تقریباً 55 کلومیٹر تک ایک جگہ ہے ٹمن مٹپان اتھے گئے پول دریا دی ٹوٹی ہوئی اتھے جھولا لگا ہویا آئی ادھے بٹھا کے لے گئے پھر اگے لے گئے اتھوں پھر میں راتی کھاریاں گیا راتی تقریباً 1 بجے کھاریاں محفل نات آئی نات خانی بیٹھے 1 بجے میں تقریب کر کے فارغ ہویا گھر پہنچے ہوں اتھوں باہو پاک دے دربار تے چلا گیا حق باہو پاک دے دربار تے زور تو بات تقریر کر کے سیدھا اتھے آ رہے ہیں ٹکوری نہیں کھاتا مت آکھو گا ککڑ کھاتی اللہ کر رہی ہیں سیدھیاں سیدھیاں تے اللہ کی تتواری زیارت ہو گئی کہ میں تب میرے ذوق دے بندے مل گئے سبحان اللہ بالکل کھریاں کھریاں تے سادیاں گلاں کرنیاں لیکن سبحان اللہ دی قدر کرو جو میں سفر بڑا لمبا کیتا ہوں رب سونے دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماندے ہیں بھئی یاری قرآن نہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینے حضور فرماتے ہیں جدو قرآن دا قاری قرآن پڑھ دے جبریل آ کے قرآن پڑھن والے دا متھا چوم لے جڑے دین تو دور ہیں انہاں دے متھے ہی جڑے خسرے چوم دے تو خوش نصیب ہے تیرا بیٹا قرآن پڑھ دا او دا متھا جبریل چوم سبحان اللہ لیکن انہوں نے لوگ کیڑے کھاتے ہیں چھپائے گئے سویرے سویرے بیوی تے خامد رل کے جناب بچیاں نو پینٹ مشٹے چھ پیک کر دیں پھر سٹا منا موٹر سائیکل تے لد کے کتھے میں کہ انگلیش میڈیم سکول جی سچن جا رہے ہیں میں کہ ایک نو تک کاری صاحب دے در سے قرآن پڑھن واسطے سچتی ملنا چشتی صاحب تسی بھوکا مار لے
اور میں کہ ہر محکمے والا بھوکا مریا پر آج تک مولوی کوئی بھوکا نہیں بلکہ تسی جٹ کہندے ہو کہ فلانے مولوی نے اتنا کھادا کہ رج کے مر گیا. کوئی مولوی رج کے مرے تو مرے, نبی دا غلام مولوی کدے بھوکا مر سکدا. لہذا ایک بیٹا تو اتھے ہی دے جتھے رج کے مر دے. پڑھاون والے کی پڑھاندے؟ الف انار, بے بکری, کاف کتا, لام لوٹا, جیم جتا, اے حکا. ہاتھ جوڑ رہے ہیں اے سخیاں دے علاقے جھولی اڑ کے خیرات مانگ رہے ہیں. رب نے اس واسطے مانگی اولاد تے بیٹے نہیں دیتے کہ انہاں نو جتے کتے لوٹے تے حکے تے ڈوگیاں پکا. یہ کی پکا بھی ہے؟ میں کیا بچہ بولنے لگے انہوں کہے بیٹا الف اللہ, بے بندہ, میم محمد, کاف قرآن, چھوٹا کاف کعبہ, میم مدینہ منورہ. بال نو پتہ لگے میں کسے یہودی عیسائی دے گھر نہیں جمعیان نبی دے غلام دے گھر میں پیدا. یہ سبحان اللہ میرا حق بڑھتا ہوئے تو ایک باری پھر لے. پھر سچی حدیث. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمانے من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلہ لم تصبہ فاقہ ابدا. حضور فرمانے جس گھر دے اندر ہر رات سورت واقعہ دی تلاوت ہوئے میں محمد پاک زحمینا اس گھر دی کوئی تنگ دستی نہیں رہنی, اللہ ساریاں حاجتاں پوری ہوتا. 3 رکوع دی سورت ہے. سورت الرحمن تو بعد 27 پارے. کسے نو کوئی قرضہ ہوئے, رزق دی تنگی ہوئے, مغرب تو بعد گھر دے اندر پڑھ اگر تیرا قرضہ نہ اترے ہاتھ تیرا گریبان تشتی لگ جائے. ٹھاگ عاملہ نمان کے 10,000 بھرین دیو میں سچا موتی تے گولڈن نمبر مفت دیتا ہے, یہ نہیں قبول ہویا. لیکن جو عامل بیٹھا ہے گولڈن نمبر کٹ دے, میں کہ کتنے جنہیں 10,000 لیندہ ہے 50 لاکھ دا گولڈن. میں کہتے ہیں پاگل بڑھائی پھر دے جنہیں ہو کی میں کہ ہون جامے تو انہوں کم ہے بھئی اساڑا 50 لاکھ دا گولڈن نمبر کٹ دے, آپ فوٹ پاتے بیٹھے ہو اپنا 25 لاکھ دا کٹ دو. میں سچا نمبر دیتا ہے حدیث کا کہ قرآن دی صورت واقعہ پڑھ حضور فرمان دیں تیرا ٹکر جانے تو میں محمد جانے. ایک اور حدیث پڑھ دیں خانوہ دن دیوبندی وابی اے جی بریلی بھی سلوڑے ملوڑے پڑھ دیں. میں ملوڑے پڑھ دیں سونی حدیث. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائج. جڑا صبح صبح سورۃ یاسین شریف دی تلاوت کرے سرکار فرماندے جیڑی بھی حاجت ہوئے فوراً اللہ پوری کر. بیٹھے ہو چشتی کہ جی حضور پاک معراج تے گئے مکھدی گئے کہ جی پھر تسی کملے نہیں ہوگے. میں کی ہوئے کہ تو کہندے ہو بھائی حاضر ناظر ہو, تو کہندے ہو معراج تے گئے جڑا حاضر ناظر ہو تو پہلے موجود ہو جان دی لوڑ کیڑی ہے. میں کہتے ہیں حاضر ناظر ہم تو پھر اتے گئے کیوں. میں کہ ایو میرا جواب ہے کیوں. میں کہ رب سونا تا شاہ رگ تو زیادہ قریب ہے انہیں اتے صدیا کیوں. تھائیں جدیدار کراوے یہ او اتنا سدے او دے حاضر ناظر ہمیں فرق نہیں آتا. جی محبوب جاوے تو ہون کیوں حاضر ناظر. اچھا اسی اور شاہد کا معنی حاضر ناظر کریے مولوی ناراض ہوندے جی شاہد کا معنی تو گواہ ہو جائے. آپ حاضر ناظر کر رہے ہیں میں کہ اپنی واری اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. تے مولوی جی شاہد کا معنی ایتھے ہے حاضر. جی جنازے دی دعا چ حاضر معنی ہو سکتا ہے تو نبی دی شان دی واری کیوں ولیٹ پائے. اچھا اور کوئی بندہ یا ابلیس پکاوے اے قرآن کا لفظ یا ابلیس ما منع اللہ تسجد اذا مرتو. کوئی بندہ اگر چوک بہ کے یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس کہندا رہے کسے مولوی نے کچھ نہیں ہونا تے جی ایک باری یا رسول اللہ چاہ کے تھون ڈیڈ وچ ولیٹ پائے گئے. بھائی ابلیس نال یا لگی ہے تو کوئی اعتراض نہیں تے جے محبوب دے نال لگی ہے تو اعتراض آ گیا ہے کہ یا ابلیس کہن نال تیرے ایمان وچ فرق نہیں آیا تے نبی دے نال یا لگی ہے. تھاکے ہو تو بس کر دینا کوئی مسئلہ. یا رسول اللہ کے نعرہ سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا
سبحان اللہ کہو گے جب کے چلیں گے ویلا گھٹ کر دیو سبحان اللہ زیادہ کر دیو مولوی چاہ پیوڑی ہوئے تو آتا ہے کہ پانی روک کے دودھ پتی ٹھوک کے ہاتھ جوڑ رہا ہے چولی اڑ کے خیرات کے میری گلنا تے عمل کر انگریز کتا پہ غیرت رب رسول دا منکر ہے اتھے جتے غیرت ہونی غیرت اتھے جتے حضور دی غلامی سبحان اللہ لیکن ناراض ہو تو ہو پہ میں دوبارہ ادھے منہ نہ کرے ساں سونے دی بارو سونے دی زیارت کر لے گل بڑی اوکھی ہے لیکن کرنی میں ضرور ہے انگریز بے غیرت ہے خنزیر کھاندا ہے جدہ دی پاکستان بے غیرتی ود دی پئی ہے بچیاں دے رلے بائے کے ننگے ڈانس وے دیو کنجریاں دے اور توانو ہی اگلے کھوتے کو حلال کھانا ہے تا غیرت مند بن غیرت اور حلال بس یار ناراض سبحان اللہ اونچی گل دو یار سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرآن اذا رفع احدہما رفع الاخر سرکار فرما من حیات ایمان آپس بھائی نے ایمان نہ رہا تا حیاء نہیں رہنا جے حیاء نہ رہا تا ایمان نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلب ولا يستقیم قلب عبد حتی يستقیم لسان حضور فرماتے ہیں ایمان سدھا کرنے تا دل سدھا کر دل سدھا کرنے تا زبان سدھی کر سبحان اللہ کتنے سچے موتی جوانہ دی جھولیت پاس خدا دی قسم ہے او دا ایمان سدھا ہے جے دا دل سدھا ہے اور دل بھی ہو دا سدھا ہے جے دی زبان سدھا ہے ان توڑے تو بڑا اللہ دا کرم ہے بس میں خیر الورا تربیہ سونی روح خوش ہوئے لیکن ساڑھے پاس ہے تسائیں گانگے لتھے پہ جیڑا بندہ ڈھیر گالیاں کٹے آدھن اے مسٹر صاحب جیڑا شورا سدھا بولے سکا پیو یادا اے میرے پتر پلو اے پلو ہوئے جیڑا گالیاں کٹے دنا ہوئے جیڑی دی زبان ستھری امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نو عرض کیتا گیا سونیا فیم الجمال حضور حسن کتے خوبصورتی کتے میرے کریم نے فرمایا فیم الجمال فی کا ایک خوبصورتی تیرے منہ دے اندر ہے تیری زبان سونی ہے تا تیرے تو سونا کوئی جے زبان گندی ہو گئی تا تیرے تو گندہ کوئی نہیں سونا بننا ہی تا زبان سونی اچھا بھائی میں نے تو بزرگاں نے اتھو تک بھی دسے ہے تسی وڈے لوکاں دی گلاں سن دے رہندے ہو دناواں دی گلاں سننیاں چاہیدیاں ہزار بار توبہ کوئی یقینی گل نہیں زنی گل کر رہا جیڑا بندہ گفتگو دا گندا ہوئے لوگ کہندے شاید کردار دا بھی گندا ہو سی جے دی زبان گفتگو پاکیزہ لوگ سمجھ دیں کہ انشاءاللہ کردار دا بھی چنگا ہو سی چشتی جھولی اڑ کے خیرات منگدا ہے گفتگو ستھری کیتی کرو تاکہ تواڈے کردار تے کوئی شک نہ سبحان اللہ میرا حق نہیں بنے یہ ایک دو سن کے ایک دو گلنا کٹنیاں نہیں دل دی تختی تے لکھنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی جیڑا بھی آ جاوے اللہ ایڈا راضی ہوندہ جھولیاں پر اور جولا تاریخی میں دے رہا جیڑا میری بخشیدہ سامان ہے بے نماز کافر نہیں گناہگار ہے انہیں پڑھی کر نماز پڑھنا لازمی ہے پاک حسین نے شہادت بعد ایک پائی ہے نماز پہلے چشتی صاحب چلو تسی آئی گئے ہو تو ایک اوکھا جیا مسئلہ ہے چلو وہ بھی حل کر دے مکہ جو حکم کرو کہ چشتی صاحب جے نماز آندی ہو دی نا کہ تو سانو پڑھ دا بیٹھا ہوں نہیں جو آندی کی کریں میں کہ یہ دا بھی حل موجود ہے علماء میں آپ پہ راضی کر لے ساں 036895 میرا نمبر ہے اگر کوئی عالم صاحب اعتراض کرے تو میرے نال گل کرے آئے نماز نہیں بھی آندی پھر بھی پڑھ جی نہیں آندی تو کیوں پڑھی
میں کہ 20-25 روپے دی کسی سنی عالم دی کتاب لے لو، کاپی نماز دی پکاؤ، اکھاڑوی صاحب علیہ رحمت دی ابزاری تمام پاک نے یاد کرو، تو یہ پھر بھی نہیں پکدی 5 سال نہ پکے، اپنی طرف کوشش کرو، اپنی طرف کمی نہ کرو، لیکن پڑھی نہیں پھر بھی کیویں پڑھی؟ میں کہ صاحب دی مسجد وچ آ کے جتھے سنی عالم سونے سنی عالم آ کے وضو کر کے بیٹھ جا، جس طرح جماعت کھڑی ہوئی تو بھی نال رل جا، جویں امام صاحب رکوع سجود قیام قومہ جلسہ قعدہ تشہد کریں، جویں یہ ہیٹھاں اتاں ہوئیں تو ہی نال ہیٹھاں اتاں ہوندا رہے، مجھے چاڑ انعام دی گئی تے رہن دی تے بے نیاز نہیں آخنا بے نو نہیں آندی ہے دی کٹ تھٹو ساکھنا جی ہو جائیے ہم دی تے نیکاں دی نماز جو لیٹی آن دی ہو جائے بے نماز ہو کے مرنا یزید دا کم ہے، نمازی ہو کے مرنا حسین کے میں اس ماں باپ کی عظمت میں سلام پیش کرنا جس نے اولاد نمازی بنا دی، اگے پیچھے ہو سکتا ٹائم نہ ملے دعا منگن دا 5 وقت آٹومیٹک نمازیں پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو قبرہ چومے گا تینوں نماز والی دعا پہنچ دی رہے گی، کیونکہ نماز رب سونا محبوب دے غلامہ دی رد نہیں کردہ، اولاد نمازی بنا جا قبر چ بھی آئی موجہ کردہ رہا بیٹھے ہو۔ ایک شعر بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت پاک حسین سچی آپ دی نماز سچی کی میں آئی، فرمایا ہر ہر پاسوں پر جوسا اتے تیران نال پروتا کر تیمم رے تُتے سید میت نماز کھلو سبحان اللہ کو مارا جنہ میں جملہ دینا چاہنا، بے نماز گناہگار ہے لیکن کافر نہیں، توجہ میری طرف، طاقت دے باوجود حج نہ کرن والا گناہگار ہے لیکن کافر نہیں، روزے دی استطاعت دے باوجود روزہ نہ رکھن والا گناہگار ہے کافر نہیں، زکاة دی طاقت ہوئے زکاة نہ دین والا گناہگار ہے کافر نہیں، لیکن کسے علامے کو پوچھ لو، فرمایا محبوبہ کہ میرے معاملات ان کو کمی رہ گئی تو میں ایمان تو خارج نہیں کراں گا، تیری جتی دا بھی گستاخ ہو گیا کلمہ کھچ لگا گا ایمان نہیں، فرمایا تیرے والدی بھی بے ادبی کرے گا، مسلمان نہیں رہن دیا گا، مسلمان ہوئے گا جیڑی تیری جتی دا بھی احترام اساں سنیاں دے ایک سونا سچا پیر او دی ایک سچی موتی سچی گل کر دیا، امام احمد رضا علیہ رحمت اللہ حضرت پاک ذات کو پوچھے گیا کہ سونے اگر نبی پاک دے کپڑے مقدس نال کوئی مٹی لگ جاوے، کسی نے دسنا ہوئے کہ مٹی لگی ہے، کہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ معاذ اللہ حضور دا کپڑا میلا ہے کیونکہ وہ کفر ہے، من قال ان صوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد وسخ ارید بہی استغفافہ فقد کافر، جیڑا توہین دی نیت نال حضور نے کپڑے نو معاذ اللہ میلا کہے اور دائرہ ایمان تو گیا، حضور میلا تو کہنا نہیں، ہن دسنا ہوئے تو کیویں دسیے؟ میرے عادت نے بڑا عجیب جملہ دیتا، فرمان لگے یوں کہو کہ مٹی نے دامن مصطفیٰ میں پناہ لے رکھی ہے، فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے، پورا تو لے ڈھلا سبحانہ تو میں گڈی ہے جلک بانگا پھرنا سبحانہ لگاؤ گے یدی آواز اچھی پورا تو لے، سچ بول لے، بندی نہ مارے، ملاوٹ نہ کرے، رشوت نہ لوے دے، سود نہ کاروبار نہ کرے، زنا نہ کرے، چوری نہ کرے، شراب نہ پیوے، شرابیاں کول نہ بیٹھے، بیویاں دے کہن تے ماما نو دھکے نہ دے وے، رنہ لبنیاں ماما نہیں لبنیاں، بے شک صاحب بے شک، ایک کل میں پوچھیا کیونکہ سونے آکے بس حادیاں کرنے، ایک کل میں پوچھیا مکھا جی تواڈی امی جان زندہ ہے؟ امی تواڈی زندہ ہے؟ ہاں جی زندہ ہے جی،
میں کہ کو خدمت نہیں دی امی بھائی دے حصے گئی پئی میں کہ اماں تے گئی پئی برا دے حصے رن مریدہ تیرے حصے مکھالا رنہ لب دیاں ماما نہیں ماں دی خدمت کر پھر درجے دے پڑھ دیا ایک حدیث کلے جا تھا سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے من قبل رجلہ امیہی فکانما قبل عتبت الجنہ سرکار فرمان دے جس نے ماں دے قدم چمے یقین کرے جنت دی چوکھٹ نو بوسا دے سکول بعد جایا کر پہلے ماں دے قدم چمے دکان تے کاروبار واسطے پیچھے پہلے اماں دے قدمہ نو بوسا دے حضور دی سچی حدیث میں پڑھی ہے کہ جس لئے سرکار دا فرمان آ گیا تو تا نبی پاک دا غلامے ہیں میں سمجھیں پیر نہیں چم رہے چوکھٹ چم رہے ہیں او جی چشتی صاحب چلو تسی آئی گئے ایک مسئلہ ہے جی ہوئی حل کیتی جو مکہ جو حکم کرو کہ جی سانو پتہ کوئی نہیں بس زندگی اچھے بیوی دے کہن تے اماں نو اسی ناراض کر بیٹھے تے امی فوت ہو گئی ہیں ان کوئی ہے طریقہ راضی کرنے بڑا اہم کئی بندے دنیا کی زندگی ماں باپ نو راضی کر باندے نو فوت ہونے تو بعد جیسے دھکے ملتے ہیں پچھتان دیں میں کیویں اماں بابے نو راضی کری میں کسے مسئلہ کے راضی نو کر سکدا سنیاں دے مسئلہ کے حدیث کے مطابق قبر والے ماں باپ نو بھی راضی کر سکدا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں من زار قبر والدے او احدہما یوم الجمعہ کتب بارن ولو کانا عاقب سرکار فرمان دیں جڑا ہر جمعے ماں باپ دونوں یا ایک دی قبر دی حاضری دے وے زندگی چاہے نا فرمان بھی آئی اللہ دا نا فرمانا دی لسٹاں جو کٹ کے ماں باپ دے فرما برداروں دی لسٹے چ لکھ دے جنہاں دیاں ماما زندہ نہ لگ رہے زندہ رہے جنہاں دیاں فوت ہو گئیاں جانتا دیرو دعوتاں تیری ماں قبر تیری دعا دی منتظر ہے 8ویں دن تا حاضری دے دیتی ہے سبحان اللہ تے تواڈے تے تو بڑے اللہ کرن ساڈے پاسے سائیں ایک پیو 7 پتراں نو سانبھ لیندا 7 پتراں کول ایک پیو نہیں پیا سبھی نو دکا دیندی ہے دوے پاسے وہ آندے بابا تو راتی کھگنا ساڈی اولاد نو نیند نہیں تو گلی ہی ستا کر گلی ہی خطرہ ہو گیا تو مال دی 2 انج وان کے ستا کر بابے نے کروڑاں دی جائیداد بنائی ہے او دی منجی جوگی بھی تار کوئی ناراض ہوتے بھائی بس کر دیں یہ تو مل کے پڑھو تیرا مدینے پاک جا کے پڑھے رمضان شریف تیرا کھاوان تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ کہ ساڈے بھی نال رل گئے وہ کہتے ہیں جی یہ جو قتل ہوا ہے یہ ماورائے عدالت قتل ہوا ہے غازی علیہ رحمت کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ قتل کرتے عدالت فیصلہ کرتی کسی کو کیا حق ہے کہ اس طرح قتل کرے تھوڑی جی یہ بھی روشنی پا دیں پہلی گل تو چونکہ کسی بڑے دانا پرے پچے لوگ موجود ہو غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جڑا راجپال کتے گستاخ نو مارے آئی وہ بھی عدالت دے فیصلے نال نہیں خود مارے قائد اعظم محمد علی جناح جنہ پاکستان بنایا جے دے فوٹو تو بغیر مولوی نو ٹکر نہیں ملے جتنے سارے جتنے دے خاص طور سے چونکہ یہ مولوی پٹنے تو لکھے نہیں انہاں دی گل بھئی وہ روٹی یا سفر کوئی بھی کام ٹکر قائد اعظم دے فوٹو تو بغیر وہ قائد اعظم خود چل کے گئے میاں والی دیجئے غازی علم دینی شہید نو کیا کہ میں پوری دنیا دا وڈا وکیل ہاں پاکستان بنایا میں تیری وکالت مفت کر دوں جی غازی علم دینی شہید مفت وہ دی وکالت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے ہیں وہ بھی تو ماورائے عدالت قتل آئی جی او غدار ہے تو دسو قائد اعظم تو متعلق کیا نانے پھر قائد اعظم نے کیا کہ ایک واری کو کہہ دے کہ میں قتل نہیں کیتا بس پھر انگریز دی عدالت جانے تو میں جانا غازی نے آکھیا غازی لمدین شہید نے سونے ایک تو نیکی کیتی ہے دنیا جو دے دینا
اور پیر سونا پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ، آپ نے قاضی علم دین شہید کے جنازے تو بعد متھا چوم کے فرمایا قاضی اوے تہجدہ اسی پڑھتے ہیں کہ نمبر تو درکھان دا پوتر لائے گے دو تین حدیث سب پڑھتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے، اتنے ڈھلے سبحان اللہ۔ ہر معاملے عدالت پہلے فیصلہ باب ہے، میرے جملے تے غور کرنا ہے، جیڑا بھی معاملہ ہو پہلے عدالت تے جاؤ، پیچھے جو فیصلہ ہوئے وہ عمل کرو، لیکن حضور دی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ فیصلہ پہلے کرو عدالت تے۔ عمر پاک دے کول آیا فیصلہ جڑے تسی جان دے ایک یہودی او دی زرا منافق جڑا بظاہر کلمہ پڑھدا ہے انہیں کہا جی میری ہے، یہودی نے کہا سونے ہیں جو تسی فیصلہ کرو تو برحق ہے، لیکن رسول پاک نے فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے۔ عمر پاک نے تلوار چکی، وہ جڑا بظاہر کلمہ پڑھدا ہے تو ان سارے نو آندی ہے انہوں قتل کر کے فرمان لگے ہا قضا عقدی لمن لم یرضى بقضاء اللہ ورسول۔ فاروق اعظم پاک نے فرمایا جڑا رسول پاک دا فیصلہ نہ منے او دا فیصلہ عمر دی تلوار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ لیا کہ سونے یہ ماں برائے عدالت قتل ہو گئی ہے، گستاخیوں نے تو اڈی کی تھی، عمر پاک میں قتل کر دیتا ہے، لہٰذا اسی قصاص چاہنے۔ اللہ پاک نے فوراً قرآن اتاریا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ محبوب اس منافق نے تیرا فیصلہ نہیں منیا، لہٰذا یہ مومن نہیں رہا، عمر نے مومن نہیں ماریا منافق نو ماریا۔ قرآن تو عمر پاک دے فیصلے تو ثابت ہو گیا کہ حضور کی عظمت ہے کہ کوئی گستاخ ہوئے پہلے انہوں قتل کرو، پیچھے عدالت جاؤ جو بڑے نہیں علی چاس نہیں آئی سبحان اللہ بھی محبت ہو پاک عمر پاک دے دور میں انہوں نے بھی دلائیں دے پاک عمر پاک دے دور عدالت بچے گیند کھیل رہے ہیں، گیند بلہ روم دے علاقے اتھے انہوں دا پادری پادریاں دائی پوپ پوپن دائی اسقف سیر کر رہے آئی پوری دنیا دا عالمی پادری، بچے گیند کھیل رہے مسلمانہ دے وہ گیند اس پادری کو چلی گئی، اس بے ایمان نے گیند لکا لئی، بچے گئے، ایک بچے نے کہا سال تو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم رددتہا، مولی جی تو انہوں رسول پاک دا واسطہ ہے ساڑی گیند تا دے دے بچے انہوں کی پتہ اس بے ایمان نے حضور دی گستاخی بچے مسلمانہ دے عاشق رسول اللہ انہوں نے بھول گئیاں گینداں تے کھیڑا تے انہوں کو جڑے ڈنڈکے ہیں فقاتلوہ بے سوال دین وہ ہاکیاں تے ڈنڈکے اسے نال شروع ہو گئے، اس سے لے پیچھے ہٹے جیسے لے کتے دی جان نکلی۔ حوالہ میرا بولے تھے گڈیت پہ سبحان اللہ کہو گے تو مگر عمر پاک دے کول عیسائی ہے انہاں کہ یہ سادہ عالمی پادری مارا لیا مسلمانہ دے بچیاں نے مارے تے بچے بھی تقریباً مراہق ہیں قریب البلوغ، انہاں دے تو احکام لگ دیں تے اسی تواڈی عدالت کو سوال لینا ہے کہ آؤ مہربانی کرو ہے بچیاں کو قصاص لے دے ہوئے قریب البلوغ بچے ہیں، خدا دی قسم چکتے کہنا عمر پاک دی پاک ذات دے کول فتح آئی بشارت آئی ہے ایک ملک دی تے غنیمت دوال بھی بول عمر پاک نے فرمایا مینوں اس ملک دی فتح یا مال غنیمت دی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی انہاں بچیاں دے گستاخ نو قتل کرن۔ اور جملہ جڑا میں دینا چاہنا بڑا سی عمر پاک نے جڑا فیصلہ دی تمام سنا ہے فرمان لگے العان عز الاسلام، رب نے ہن اسلام نو غلبہ دے دیتا ہے کہ بچیاں کو بھی گستاخی بردار انہا اطفالا صغیرا چھوٹے میں نبی جو انہا بچیاں دے سامنے حضور نو گالی دیتی گئی سب کیا گیا فقدہو لذالک اس وجہ نالے بچے غصے چاہ گئے فقتلوہ انہاں نے اس وجہ نالے اس گستاخ نو مارے آئے احدارا دمن اسقف عمر پاک نے فرمایا بچیاں نے ٹھیک کیتا ہے مرتد مرے آئے دا کوئی قصاص کوئی چشتی کہندا جی میں بچیاں ٹھیک کیتا ہے غازی صاحب نے بھی ٹھیک کیتا ہے ہن پڑھو تیرا
45 منٹ میں تکدا ہونا تے گھنٹہ نویڑی بیٹھا 3-4 منٹ گھنٹے چوران دیں لیکن بہرحال گھنٹہ تو میں پورا کرنا ہی ہو 4 منٹ تساں پانی دے منٹ دا وارا سکے پھرالو نہیں دیں دے میں 4 منٹ تقریب دے کدھر چھوڑ چلو معاف کر دیں دے کوئی اچھا سبحان اللہ کہو گے تو گل سبحان میں ایک دن وسیلپور شریف بھی آیا اتھے بھی وہ 45-50 منٹ لائن لیکن تھوڑا ذوق گھنٹے تقریر کر گئے نے اگے اتھے جی اچھا جی چلو پھر وہ بھی نعرہ لال تو پھر پورے ہی ہو گئے سلامت رکھے تو انا بزرگان اللہ دے فضل و کرم نال انشاءاللہ کسی میدان وچ ہار نہیں جنہاں بچیاں دی تربیت ٹھیک کیتی ہے روزے والے دی نظر انہوں دی لیکن میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں جنہ بھی بات سنو کم از کم عمل دی کوشش نالے بھی دعا کرو کہ جڑا مولوی خود بیان کردہ اللہ کرے انہوں بھی عمل ایک حدیث ہونی پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے زمنوا لی ستم من انفسکم ادمنوا لکم الجنہ حضور فرماندے 6 چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو جنت دا ٹکٹ میں محمد پاک عطا کرتا سونا کیڑیاں فرمایا اسدقوا اذا حدثتم گل کرنا تا سچی کرنا اوفوا اذا وعدتم وعدے دی خلاف ورزی نہ کرنا ادو اذا تمنتم امانت دی خیانت نہ کرنا کفوا ایدیکم اپنے ہتھاں نو برائی تو روک کے رکھنا وافضوا فروجکم شرمگاہاں دا غلط استعمال نہ کرنا خدوا ابصارکم نگاہاں جھکا کے چلنا فرمایا 6 کم تسی کر لو جنت جانے تے میں محمد جانا جس آگئی حدیث سنن دی بھی تے سناؤں سیدہ طیبہ طاہرہ راشدہ مرشدہ کریمہ سخیہ جوادہ عالمہ فاضلہ محققہ مفسرہ مدققہ مجتہدہ فقیہ زکیہ تقیہ نقیہ حبیبہ حبیب رب العالمین اما عائشہ اور مولوی لکھ دے کہ نوکر امی عائشہ دا سارا کلیجہ ٹھر دے اسی سڑن والے کو تو ہے ہی نہیں پتریرہ نے دیوارہ تے لکھے ہے کہ نوکر امی عائشہ دا لیکن چشتی آتا ہے اممہ دی نوکری کرو تا صحیح اگر چشتی کی نوکری کراؤں گا کہ حدیث میں پڑھنا امی فرماندیاں کنتو ادخل الخیطہ فی العبرت لے بیاد وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال الظلم امی فرماندیاں حضور ایڈے سونے ہیں کہ میں اندھیرے کمرے بیٹھی ہوں دی سرکار آ جاندے کمرہ جگ مگا جاندہ میں حضور دے چہرے دی روشنی ہے سوئی ہے دھاگا گھاگا بلّہ سبحان اللہ بھائی جی اچھی چس آگئی میں لاونے نونڈا آمیٹ ایک میں یہاں کے لگا چشتی میں کہی وہ دیکھو نا بات یہ ہے کہ چشتی جی تسی اپنے مطلب دیاں تا پڑھ دے وہ قرآن ہی چوہ ساڑھے مطلب دیاں نہیں پڑھ دے میں کہا تسی ان قرآن ہی باندھ لے نہیں جی نہیں جیڑی آسی کہنے ہو تسی پڑھو میں کہا حکم کرو کیڑی پڑھنی لگا ہے دیکھو نا جی قرآن شریف چاہ گیا ابھی قبران تے نہیں جانا میں کہا اللہ دی قسم ہے بیٹھے نہ لیں لا تقم علی قبرہی انہم کفروا باللہ ورسولی وماتوا وہم فاسقون محبوب اے منافق دی قبر تے نہ جامی نہ تینو منے نہ مینو منے لکی میں جامی جی علامے ہوں 036895 میرا نمبر کوئی دنیا دا علامہ جواب دے وے اپنے دے قدمہ دی خاکہ رب تا روکے آئے جو منافقہ دی قبر تے نہ جوے آئے مولوی اور جی پیو دی قبر تے نہیں جاندے بابی اور کیڑے ٹولے چ گئے بس کر دیں چشتی جی دوسری آیت پڑھو مکہ جیڑی کہنے ہو پڑھ لے او دی او پڑھو جیڑی آئی ہے بھئی دعا نہیں مانگنی میں کہ خدا دی قسم قرآن بھی ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین اللہ پاک فرماندہ ہے کسے نبی نو یا کسے مومن نو مناسب نہیں جو مشرکہ واسطے دعا مانگے بخش دی دعا تا مومنہ واسطے ہوندی میں کہتے رب تا روکیا جو مشرکہ واسطے بخش دی دعا نہ مانگے آئے مولوی رضی اممہ فوت ہو گئی وسیبہ لے گئے میاں جی دعا مانگو مولوی کہتے نہیں دعا نہ مانگو انہی آنکھو اممہ چنگی آئی مولوی جی ہے کہ تیرے لفظ دے رہے کہاں والے دا قرآن پڑھنا ہے تیرے لفظ چنگے لیا سونے دا قرآن پڑھنا تے جو اممہ واسطے دعا نو ہاتھ چاون دینا تے رب تا مشرکہ واسطے روک کے بھی دعا نہ منگیا ہے اممہ کیڑے ٹول لے گئی ہے قرآن تے تعمل سبحان اللہ
یہ آواز اچھی پکا نمازی یہ مٹھی مراد لے کے بیٹھا میرے سمے جھولی بھار کے جاوے یہ آواز اچھی ہو گھران دے اندر خوشی نہ ہو یہ آواز اچھی بھائی جی راتی ستے پہ بھی پھلتے پہ ہو تو آنے منہ تو سبحان اللہ ہی نکلے امی بھی خوش ہو جاوے جو بزم خیر الورا دی سونی میں فرضی آئی نیند رہتی رب دے ذکر نہیں دے کوئی نیند رہی کانگا چلائی ودا کو گدے ریڑی کو رکشا کو کار گیٹا خوش نصیب ہے جہاں ستا پہ آئی رب دا ذکر اچھا ایک پھر سچا موتی ہے لے علم سبحان اللہ تو انو میں نو اگر کوئی بندہ خواب وچ ویکھ رہے ہوئے تو آپا نو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی مدینے پاک خوش نصیب ستا ہویا اسا غلامہ نو خواب وچ ویکھ رہے ہوئے ممکن تو ہے نا لیکن آپا نو پتہ دنیا دا کوئی مسلک رکھن والا ہے چشتی چیلنج کر کے کہندہ علم دے زور تے میرا عالمہ کل میں پڑھیا سنے اپنا نہیں عالمہ دا دیتا ہویا علم بزرگاں دا دیتا ہویا فیض او دے زور تے میں کہہ رہا کیا 1 کروڑ بندہ بھی روئے زمین تے بیک وقت نبی پاک دا دیدار کر رہے ہو خواب حضور نو ایک دا پتہ ہے کہ میں کہہ دے خواب علامے ہو تو انو جاگ دیا پتہ کوئی نہیں محبوب نو سوتے آدھا بھی پتہ کہ جو کہہ دے خواب چشتی حدیث پڑھے گا میں کہ سونی حدیث پڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں من رآنی فی المنوم فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَرَ حضور فرمان دیں جس نے خوابت میرا دیدار کیتا جاگ دے ہوئے میری زیارت کرے گا اگر نبی نو پتہ ہی کوئی نہیں میں کہہ دے خوابت آیا جاگ دے ہوئے دیدار کی میں کرا تے علامے ہو جیڑا تو آنی نیند نو جاندہ تو آنے جاگنے میں نہیں چشتی حدیث پڑھ میں کسونی پڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دے اسماؤ صلاة اہل محبتی وحارفو حضور فرمایا جڑا محبت نال میری ذات تے درود و سلام پڑھے میں سنتا بیان نال پہچانتا بیان کہ کیڑا غلام درود و سلام پڑھے پھر تو اڈے نال مخاطب آخری گل جی میں تسی سونا ماحول بنا دیتا ہے رات بھی گزرے ذوق نہیں مکنا آخری بات سبحان اللہ عمر پاک دے دور عدالت پاک دے اندر شراب دی بوتل گناہگار لے کے کپڑے چولیٹی ہوئی تے آ رہے ہیں اسے گلیے سونے عمر پاک ہویا انہوں پتہ لگ گیا بھئی موقع تے پدیندہ پیاں تے شراب میرے ہاتھے جے تو عمر پاک دا کوڑا تے درہ بڑا مشہور ہے دلو توبہ کی تھی بے نیازہ عمر پاک دی سزا تو بچا چھوڑ میرے پیو دی توبہ میں کدی شراب دے نیڑے نہ پڑھ دیں ایک حدیث پڑھ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر لم یقود علی مائدت شرب علی الخمر سرکار فرمان دیں جس دسترخوان تے شراب پیتی جاوے اتھے بے ایمان تا جا سکتا میرا غلام کدے بھی نہیں جا سکتا شرابیاں دی یاری چھوڑ دے بڑی گندی یاری نبی پاک دے غلام دی یاری بے نیال فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میں رب دے گھر قسم چوک کے کہنا کہ دیہاتی بندے شیران دے شائق ہوندے لیکن تسی قرآن حدیث سنان دی خدا دی قسم میں حد کر دیتی اللہ توڑے گھران میرے توڑے سب دے خوش سبحان اللہ سونے فرماندے نو شیری پڑھ گئے او تو چلو او بھی چلو پڑھا گے تے ایک شیر دیا ایک شیر میں اگلے دن غازی صاحب علیہ رحمت دے چیلم تے جڑا لاہور چیلم ہویا عارف نوری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دے مدرسے سبزہ ذات میرے تو پہلے تقریر ہوئی ہے حضرت قبلہ پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب افزابادی دے شہزادے انہوں میرے تو پہلے تقریر کی تھی انہوں تو بعد پھر میرا ٹائم ہے رات دے 2:45 اتھے میں شیر پڑھیا وہ افزابادی پاک دا شہزادے جتنے دے میں شیر پڑھتا رہے پیسے اور سٹی رکھے تسی سٹنے نہیں صرف شیر سن دے مت آنکھوں میں گال اس پر کر دیا گال بڑی مزے آ گیا فرمایا حلق پہ
پھر ہو کے آیا میں آپ سے سبحان اللہ کہو گے اچھی آواز کسی چاس دیتی ہے میں پھر پڑھنا غازی صاحب فرمان دل حلق پہ سینے پہ چلا رہے لب پہ تیرا نام رہے دل میں تیری یاد یہ لڑکہندہ ہے غازی صاحب تسی تختہ عشق و محبت چلے ہو تو آڑے 5 منٹ رہن دن انہاں فرمایا 5 منٹاں نو ویکھاں یا محبوب دی جلوہ کاری نو سنت و بہادری سنت و بہادری غازی تیرے جانثار غازی تیرے جانثار لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ 50 to 60 لاکھ دا مجمع جنازے چ محمد علی میرے غازی علیہ الرحمہ دا بیٹا 5 سال دی عمر ہے جس لے آیا ہے دورو کہندہ ہے لبیک یا رسول غازی تیری تربیت نہیں کرو نا رات کو ملاقات ہوئی ہے گھر والے نال ملاقات کرائی گئی آخری تو بچہ 5 سال دا کہنا پپا گھر چلے دھارا نکل گئی اس وقت جس لئے ابا جی نے جواب دیتا غازی علیہ رحمت رو بیٹا کہنا پپا گھر چلیں تو آپ نے فرمایا صبح فجر دی نماز دے ٹائم گھر آ جاؤ سونے ہاں تیری عظمت نو کرونا سنا مولویاں نہیں قبرہ کھول کے وہ چہرے نہیں ہونے جڑے غازی علیہ رحمت دا نورانی سبحان اللہ کہو گے تو بھئی گل سونے دا فرمان تے پورا تے سبحان اللہ اچھا یہ دی آواز اچھی محبوب دی آل پاک دا صدقہ میرے نال پڑے تے سنہری جانیاں دے سامنے بمائے بچیاں دے توڑے صدقہ وہ جدر جدر بھی گئے کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی پر گالتا پوری کرنا عمر پاک دے پاک دو شراب دی بوتل پیٹی ہوئی پہ لوگ کے پیسا عمر پاک دوسرے گلیے چاہ گئے اے ہون میں آدم میں عمر پاک دی سزا تو بچا چھوڑ میرے پیو دی توبہ میں نہ ویسا شراب دے لے اللہ پاک فرمایا پاک جبریل جی میں ویکھیا نہیں میرا بندہ بندہ بن گیا یا اللہ کی حکم ہے فرمایا جلدی کر زمین پہ اتر جا عمر پاک نے میرے بندے گناہگار کو پوچھنا ہے میں کی لے پھرنا ہے جو گناہگار دے منہ چو نکل جاوے بوتل والی چیز نہیں مولوی یادن ولیاں نبیاں دے آکھے تقدیر نہیں بدل دی تھے گناہگاراں دے آکھے بدل تیریاں بے نیاز ساڑھے بھی آج برے دن پھیر کے سونے اچھے دن کر پاکستان اس محبوب دا نظام دے دے قرآن تے سننا دا نظام دے دے مولا علمین ہر گھر چو گانے دی آواز نہ آوے قرآن دی آواز قریب آئے السلام علیکم یا اخی وعلیکم السلام یا امیر المومنین ما حاضا یا اخی او بھائی کی لئی پھر رہے حاضا لبن حضور دودھ لے شراب دی بوتل کہتا دودھ دے بار کٹ دودھ لے کوئی لکامن دیتی اللہ کہ جی کرمالی نے میں نے گرم کر کے بوتلیں پا دیتی بوتل گرم ہو گئی میں کہتا چلو بلے خدا دی قسم شراب لائی دودھ بڑھتی چیخ نکل گئی گناہگار عمر پاک فرما کیوں رونا ہے سونے ہیں یہ دودھ نئی شراب آئی پر بے نیاز دی بے نیازی نو کرونا سلام کرنا میرے توبہ کرن تے دیر لگی وہ دے کرم کرنا تو آنے بھی ہاتھ اندے ساں کہ مرن تو بعد جداداں کوٹھیاں کاراں مربے پجاروں فیکٹریاں بعد پوچھی ہوئی ہیں پہلے اگلے آخنا ہے کفن ہٹاؤ منہ دکھاؤ چہرہ کیے بڑی ایش کر لئیے ان کوئی مرن جو گئی وہ تھا جیڑا نراض ہو دی مجبوری ہے باقی سبحان اللہ ختم
نبوت کے متعلق روشنی تحفظ ناموس رسالت غازی صاحب کے بارے میں سبحان اللہ الحمدللہ میں تقریباً 15-20 منٹ سونے غازی صاحب علیہ رحمت کے بارے چوی دلائل عطا کیتے ہیں تحفظ ناموس رسالت الحمدللہ اس وقت بازی لے گیا تو سونا غازی لے گیا ختم نبوت پاک تو بھائی جی سدھی سدھی گل ہے بین قطف آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین باب آدم پاک دے موڈیاں دے درمیان پشت کے لکھیا ہے جو کملی والا آخرن اور مرزائیوں بے ایمانوں جس پیو دی اولاد ہو اوہدے تم کانڈ دے ہوتے ہی ختم نبوت یہ تو اڑے بننے سانجن چوپ ہو گئے ہو کی وجہ ہے سبحان پاکستان نہیں تو ایک بتی آلہ ٹراک نہیں چل سکتا اس کانے نو سائیں ایک بتی آلہ ٹریفک آلے نہیں چلن دینے بھائی بتی ایک حادثہ ہو سکتا ہے اس اننے کانے نو سائیں نہیں چلن دینا مسلمانہ دا وجود غلامہ دا ہائی ایڈا بے وقوف بھائی ایک بوجھے چ رکھیا گوڑ دا روڑا باقاعدہ لکھیا ایک بوجھے چ مٹی دا ڈھیلا بھائی شوگر ہائی اسم اللہ محفوظ رکھے بھائی چلو شوگر ہوئی تا وٹوانی تے لو ہو گئی تا گوڑ کھا لے سے تے کدی کدی بے وقوفین کرے بے استنجی والا روڑا کھا دی بیٹھا تے گوڑ نال استنجا یہ سب تھرو یہ نہیں پتا پر میں کھا کی رہا تھا یہ انہوں نے بھی ٹھوکی ہو جائے نورانی صاحب سے یہ اسمت کرنا سبحان اللہ علامہ شیخ بن نورانی صدیقی علیہ رحمہ دی پاک ذات سن 74 دی بات کر رہے ہیں اس دا 50 لاکھ اس وقت آج وقت 50 کروڑ آئی قادیانے نے 50 لاکھ روپے نورانی صاحب سے دیتا آپ نے ٹھوکر ماری فرمایا سی وکدے ضرور ہے پر اتھے نہیں مدینے پاک ساڑی تخت سکندری پہ وہ تھوک نہیں ہے بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری اور بھٹو صاحب نو جیڑا طریقہ میرے نورانی صاحب نے سمجھان دا ہی بڑا عظیم یہ سبحان اللہ تو چھٹی ہے بھائی بھٹو صاحب وقت وزیر اعظم نو نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب اگر تواڈی وزارت عظمیٰ دے دوران اگر کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ میں وزیر اعظم برداشت کرو گے بھٹو صاحب نے کہا نہیں آپ نے فرمایا یہ تینوں اپنی وزارت دے دوران کسی اور دی وزارت دا اعلان ہی پسند نہیں ہے تو سرکار تا آخری نبی ہے اس کانے نو مرتد قرار دے اور ساکہ نورانی تیرے نال وعدہ ہویا سویرے اسمبلی چل مرتد جھوٹ نہیں بولنا امانت کی خیانت نہیں کرنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی کاروبار ڈنڈی نہیں مارنی رشوت نہیں لونی دیونی سود کا کاروبار نہیں کرنا VCR دے گندے پروگراموں تو بچنا ہے پورا تولنا ہے سچ بولنا ہے بڑیاں کا احترام کرنا ہے چھوٹیاں تے شفقت کرنی ہے جوان بیٹیاں نہیں بٹھانیاں بیٹیاں دی شادی کر کے ناک تنسیخاں نہیں کرنیاں پرائے پٹھے نہیں وڈنے پرائے بننے نہیں بننے پرایا پہنچ چوری نہیں کرنا پابندی نال نماز پڑھنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے ہر نماز نال ایک تسبیح درود پاک دی پڑھنی ہے تے موبائل دے اندر کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر بھی نہیں رکھنا سا گئی ہے رب دا سونا گھر آباد کی تنے اللہ تو انو آباد رکھے بس میں خیر البرات سارے اکا جی اللہ تعالیٰ صدا دیا خوشیاں عطا فرماوے جی الحمدللہ بڑا سنے ہوئے چلو میں فرمایا تسبیح پھری اردو فرمائش ہے اردو سبحان اللہ کوئی فرمایا تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے غلام دی عظمت و سلام میں توڑے واسطے دعا گو تو سا میرے واسطے دعا گو اللہ صدر صدر مصطفیٰ اصل میں قرآن
نہیں سب پڑھو ایک میرا یہ رحمت پیدا ہی شاہ کی ساری امت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا یا شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ سارے احباب تشریف رکھو ختم تشریف ہو بے اس بعد دعا دیں لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنا بالله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام دوست ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ تمت و کل شکر و درود صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخو آخو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد باطن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخو آخو یا اللہ پاک کہ جو محفل پاک سجائی گئی جد و جہد کی گئی خرچ کیتا گیا لنگر پکایا گیا ختم دلایا گیا اور اب آپ نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاق پڑھی اس اسباب آقا نبی کریم رؤوف رحیم امت غمخوار نبیت سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ ہدیۃً تحفۃً پیش کرنے قبول و منظور آپ دفاعل اخلاق کئی ہزار انبیاء کرام سرکار دا خاندان کل صحابہ کرام کے آلیار پائیں تن پاک واتر تن شہیدہ نے کرب و بلا سرکار دے والدین کریمین کل صحابہ کرام جملہ اولیاء اللہ بزرگان دین دے رکن پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ خصوص بالخصوص حاضرین محفل دے جتنے بھی عزیز و قربا رشتہ دار دنیا فانی تو ٹوٹ گئے سب نے روح رسالے ثواب پیش کرنے قبول فرما جنت الفردوس دے اندر اللہ تو اعلیٰ مقام یا اللہ پاک ساڑھے گھرانوں اپنی رحمت کا گبارہ بنا یا اللہ پاک ساڑھے مشکلیں پریشانیاں سلسیاں دور فرما یا اللہ خصوص بالخصوص کہ محفل پاک رسالے ثواب جناب عاشق رسول غازی اسلام جناب ملک ممتاز حسین قادری شہید دی روح پاک نو پیش کرنے قبول فرما یا اللہ انہوں نے مزید درجات میں بلند فرما یا اللہ پاک اس بزم نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمانا یا اللہ اس بزم نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمانا جو بھی احباب سرکار دی عظمت دے واسطے سرکار دی شان بلند کرنے واسطے منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی یا رسول اللہ ثنا ہوتی رہے تیرے حسن و جمال کی جو بھی بزم کافی سارے بزمان دے احباب بزم سرور کونین انہوں دے صدر تارک نقیبی صاحب تشریف لائے انہوں کو ولاد کوئی نہیں اور جو بھی اس محفل پاک دندر اگر کوئی بے اولاد ہے یا اللہ پاک پیارے محبوب دے پیارے نواسیاں دا صدقہ امام حسن تے امام حسین علیہ السلام دا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ پاک بے اولادیاں نو اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ پاک بیماراں نو تندرستی صحت عطا فرما یا اللہ پاک پریشانیاں حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک پریشانیاں حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک قرضے داراں دی قرضے ترفائی عطا فرما یا اللہ پاک بے اولادیاں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنہاں نو اولاداں عطا فرمائی انہاں دی اولاداں نو نیک بنا اپنے والدین دا تابع دار بنا یا اللہ پاک سانو سارا نو اپنے نبی پاک صاحب اولاد دا پکا سچ عاشق تے غلام بنا ایک بار پھر مارنے یا اللہ پاک تیری بارگاہ علی اندر التجائے جو بھی سرکار دے غلام انجمنا بزمہ سرکار دے شان دے واسطے عظمت دے واسطے ذکر تو انہوں دا یا اللہ تو آپ ہی بلند کر چھڑیا ہے بارا فانا اللہ کا ذکر آکے محبوب آسا تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے لیکن اے جڑیاں بزمہ اے جڑے عاشقان مصطفیٰ غلام
غلامہ نے اولیاء جدوجہد فرماتے نے پروگرام سجاتے نے جس طرح اس بزم نے پروگرام سجایا یا اللہ صاحب دا اے جدوجہد کرنا اپنی بارگاہ لیے قبول فرما اس پورے علاقے ہوتے اپنے کروڑا رحمتہ برکتہ قبول فرما یا اللہ پاک اس پورے علاقے ہوتے اپنا کرم اپنا فضل اپنی مہربانی عطا فرما مال جان دی خیر فرما یا اللہ پاک مال جان دی خیر فرما یا اللہ پاک ساڈے گھراں نوں اپنی رحمت دا گوارا بنا یا اللہ پاک ساڈے گھراں نوں اپنی رحمت دا گوارا بنا اور حضرت صاحب یا اللہ پاک جناب محترم قاری محمد عالم صاحب اس علاقے دے اندر دین اسلام دی بڑے بھرپور طریقے دے نال جدوجہد کردے نے یا اللہ انہاں جدوجہد نوں قبول فرما اور اے احباب نوں انہاں نال مزید محبت تے پیار نصیب فرما یا اللہ پاک مزید انہاں دا محبت تے پیار کرن دی اس علاقے نوں توفیق تے ہمت عطا فرما کیونکہ کافی عرصہ تو ساڈے بھائی دین دے واسطے جدوجہد فرما رہے نے بے شمار بچے قرآن پاک پڑھ گئے نے یا اللہ انہاں دا اے دین دے نال خدمت کرنا قبول فرما انہاں نوں مزید عزت عطا فرما اور جس طرح اس بزم والیاں نے ماشاءاللہ جدہ میں دل میں سکھنے ہر لحاظ دے مطابق ماشاءاللہ ایڈا بڑا پروگرام کرایا یا اللہ انہاں دا خرچ کرنا انہاں دا دام میں دل میں سکھنے جو بھی حصہ لیا ہے کسی لنگر واسطے اشتہار لا رہا سی اور کیبل دے اندر ایڈ چلائی جو بھی یا اللہ سب نو عزر عظیم صاحب فرما سب نو عزر عظیم عطا فرما یا اللہ پاک انہاں دے گھراں دے اندر انہاں دے لنگر دے اندر انہاں دے رزق دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما یا اللہ پاک ساڈے دکھاں دے دیرے دور فرما سکھاں دے سویرے نصیب فرما مسلک حق اہل سنت نو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما ملک پاکستان دے اندر یا اللہ نظام مصطفیٰ دی شمع روشن فرما یا اللہ ملک پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع روشن فرما ساڈے کابرین بھی اور بلکہ جمعیت علماء پاکستان دے قید امام اہل سنت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدوجہد کرتے قید آج انہاں دی سنت ادا کر رہے ہیں علماء کرام یا اللہ نظام مصطفیٰ دی پاکستان دے اندر شمع روشن فرما مسلک حق اہل سنت نو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما یا اللہ پاک ساڈے حال تے اپنا کرم اپنا فضل اپنی مہربانیاں عطا فرما اور یا اللہ جو عاشقان مصطفیٰ غلامان اولیاء مدینہ پاک جانا چاہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اپنے حاضری واسطے دربار دی حاضری واسطے بلا لو سبحان اللہ سبحان اللہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یا اللہ پاک جنہاں دا دل تڑپتا ہے مدینہ پاک جان واسطے یا اللہ پاک انہوں نے اسے سال مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دل مرتضیٰ سوز صدیق دے یا الہی ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے اول خیر آخر خیر راہ مسافرہ خیر سب دا پلا سب دی خیر کل دا پلا کل دی خیر یا اللہ پاک ساڑھے سارے دا خاتمہ بالخیر تے خاتمہ بالایمان فرمانا آخری وقت تے کلمہ نصیب فرمانا زندگی دینا نال اسلام تے موت دینا نال ایمان تے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل تو شاخ مشکل کشا کا ساتھ ہو بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو اور گرمی محشر میں جب بڑھے بدن تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد والہ و صحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رب الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ